نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ان آیات سے غور کیجئے، وہ شخص جو دنیا میں تو جی لگا کے گیا، دنیا میں بڑا کچھ بنا کے گیا، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے گیا، لیکن آخرت کے لیے کچھ تیار نہیں کر کے گیا۔ دو بندے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایک وہ جس کی تیاری آخرت کی ہے اور ایک وہ جس کی تیاری دنیا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے، نیک ہے، اچھا ہے، صالح ہے، جب یہاں سے گیا دنیا والے بھی رو رہے ہیں، سب آہو فغاں کر رہے ہیں، اس کے جانے پر دکھی ہیں۔ قبر میں پہنچا، فرشتے آ گئے، سوال ہوا من ربو کا، تیرا رب کون؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نیک بندہ، اس سے کوئی بہت زیادہ کتب کا سوال نہیں ہوگا، یہ 3 سوال ہوں گے سادے اور سمپل سے۔ جب ان 3 سوالوں کے جواب دے لے گا، آواز آئے گی ان صدق عبدی، اللہ کی طرف سے آواز آ جائے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے، ٹھیک جواب دیے ہیں۔ اللہ جی کیا کریں؟ فرمایا فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت سے ایک بستر لا کے قبر میں بچھوا دو، جنت سے ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دو، اور جنت کا ایک لباس اس کے جسم کے اوپر پہنا دو۔ اور دوسری طرف وہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کو یاد نہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کبھی کوشش نہ کی، قبر میں گیا، کیفیت یہ ہے، پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب رب کو کبھی یاد کیا ہو تو یاد آئے۔ یاد رکھیے، ان سوالوں کو رٹا لگانے سے یہ سوال یاد نہیں ہوں گے، تیاری سے سوال یاد ہوں گے۔ کبھی اس رب کے در پہ آیا ہو تو یاد ہو، کبھی اس رب کے در سے محبت کی ہو تو یاد ہو، کبھی اس رب سے لو لگائی ہو تو یاد ہو۔ وہ رب کیسا ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم اور مہربان رب سے کس نے دور کر دیا؟ وہ رب جو ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اے میرے بندے میرے در پہ آ تو صحیح، میرے در پہ آ تو صحیح، تو آ کے ایک بار مجھے کہے گا اے اللہ معاف کر دے، میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اتنا کریم رب، لیکن اس نے کبھی اس رب کو یاد نہیں کیا۔ قبر میں پہنچ گیا، قبر میں پہنچنے کے بعد منکر نکیر آئے، پوچھا گیا من ربو کا، تیرا رب کون؟ کہے گا ہاں لا ادری، کوئی پتہ نہیں، لوگ کہتے تو تھے، میں بھی وہی کہتا تھا، پتہ نہیں۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون؟ کہے گا لا ادری، نہیں پتہ۔ کبھی نبی کے طریقے پہ چلا ہو تو پتہ ہو، نبی کی سنت اپنائی ہو تو پتہ ہو، پیغمبر کے طریقے سے پیار کیا ہو تو پتہ ہو۔ نبی کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں کس کی وجہ سے؟ کبھی گھر والے نہیں مانتے، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی مولانا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی مفتی صاحب فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولوی، عالم، گھر والے، ان کو راضی رکھا، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہاں لا ادری، پتہ نہیں۔ ما دینو کا، دین کیا ہے؟ دین کا بھی پتہ نہیں۔ آواز آئے گی کہ اس بندے کے لیے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے غلط بیانی کی ہے، اب ایسے کرو جہنم سے ایک بستر، جہنم سے ایک لباس اور جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، قبر کی طرف کھول دو۔ اور کیفیت یہ ہے، جب اللہ کے روبرو پہنچے گا، قرآن پاک کہتا ہے کہ اس دن جب انسان دیکھے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن یہ کہے گا جب اپنے اعمال نامے دیکھے گا، اپنے کرتوت دیکھے گا، جب یہ دیکھے گا کہ سب کچھ میرا جو میں نے آگے بھیجا وہ یہ برائیاں ہیں، وہ یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نہ، میں مٹی ہوتا، آج یہ اعمال میرے نہ ہوتے، آج ان اعمال کی وجہ سے مجھے شرمندگی نہ ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، وہ کیسا لمحہ اور وقت، اذا زلزلت الارض زلزالہا،
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ قرآن کہتا ہے زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، زمین کانپے گی، زمین تھر تھرائے گی، یہ کہے گا، انسان کہے گا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اپنے بوجھ زمین باہر نکال کے پھینک دے گی، جو مردے دفن ہیں، جو خزانے دفن ہے، زمین اگل کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا کیا ہو گیا اسے، اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین آج میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، زمین تھر تھرا رہی ہے، زمین کانپ رہی ہے، کیا ہو گیا۔ یوم تحدث اخبارہا، کیفیت یہ ہوگی اس دن یہ زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ یہ کہتا ہے مجھے یہاں لوگ نہیں دیکھ رہے، لہٰذا برائی کر لوں، یہاں دیکھنے والا کوئی بڑا موجود نہیں، برائی کر لوں، یہاں مجھے دیکھنے والا کوئی میرا باپ، بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا مجھ سے موجود ہی نہیں ہے، یہاں کوئی خوف نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی ڈر نہیں، لہٰذا یہاں میں برائی کر لوں، یہ اسے پرواہ نہیں۔ لیکن اس وقت دیکھے گا اور کوئی دیکھنے والا ہوگا یا نہ ہوگا، اور کوئی گواہ ہوگا یا نہ ہوگا، اور کوئی بیان کرنے والا ہوگا یا نہ ہوگا، یہی زمین بول بول کے کہے گی کہ اس انسان نے، اس نے میرے اوپر کیا کرتوت کیے تھے، کیا عمل کیے تھے، کیا برائیاں کی تھی۔ یہ زمین اس وقت گواہی دے گی، یہ زمین بولے گی، اور پھر یہ کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اللہ رب ذوالجلال دوسرے مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کیفیت یہ ہوگی، زمین یہ اسے جس طرح کسی چیز کو کوٹا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، زمین کی کیفیت یہی ہو جائے گی، زمین کو کوٹا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب بھی آ جائے گا، فرشتے بھی صفیں بنا کر آ جائیں گی، قیامت کے دن کی یہ کیفیت ہوگی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو لایا جائے گا، جہنم آ جائے گی، جہنم سامنے موجود، رب بھی موجود، فرشتے صفے بنا کر موجود۔ اس دن وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم لائی جائے گی۔ پھر انسان کہے گا اے کاش میں نصیحت پکڑ لیتا۔ اس دن وہ نصیحت پکڑنے کی، نیکی کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، لیکن نصیحت کا ٹائم تو چلا گیا، نصیحت کا وقت تو چلا گیا۔ میرے بھائیو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہاں پر آپ اور میں جا کے دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پہلے تیاری ہوتی ہے، دوران امتحان تیاری نہیں ہوتی، نقل نہیں لگنے دیتی، لیکن پھر بھی یہاں نقل چل جاتی ہے، یہاں چل جاتی ہے، وہاں نقل نہیں چلے گی۔ بوٹی یہاں چل جاتی ہے، وہاں بوٹی نہیں چلے گی۔ اس امتحان کے لیے سپلیاں بھی موجود ہیں، ادھر سپلی بھی نہیں ہوگی، یہ سہولت بھی نہیں ہوگی، لیکن اس امتحان کی اتنی تیاری کہ رات کو 2-2 3-3 بجے تک جا کر ہم میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ امتحان جس کی کوئی سپلی نہیں، جو ایک بار ہونا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملنا، جہاں نقل اور بوٹی نہیں چلنی، جہاں کوئی سفارش نہیں چلنی، اس امتحان کی تیاری ہی نہیں ہے، اس امتحان کی طرف غور و فکر ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، وہاں نصیحت کا ٹائم نہیں ہوگا، یاد دہانی کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں پھر یہ کہے گا، انسان کہے گا اے کاش قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج چکا ہوتا، کاش میں کچھ نیکیاں کر چکا ہوتا، اے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کوئی اعمال صالحہ، کوئی نیکیاں بھیج چکا ہوتا، آج یہ نیکیاں میرے کام آتی۔ لیکن کہاں پہ؟ اس وقت یہ کاش کاش ہی کرے گا، افسوس ہی کرے گا، اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یہ انسان یعض کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ چبائے گا۔ قرآن کہتا ہے یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یہ انسان اپنے ہاتھ چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا،
اور کاٹ کاٹ کے کہے گئے کاش میں نبی کا راستہ اختیار کر لیتا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیتا۔ میرے